السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 44۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم۔ اتأمرون کیا، تأمرون تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون اور بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، وانتم حالانکہ تم، تتلون الکتاب پڑھتے ہو کتاب کو، تلاوت کرتے ہو کتاب کی، افلا تعقلون تو کیا تم عقل نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہو۔ بنی اسرائیل کے دو گروہ ہیں، ایک یہودی ہیں اور ایک عیسائی ہیں۔ یہودی چونکہ ابھی انہی کے بارے میں بات چل رہی ہے، عیسائیوں کے بارے میں اگلی سورۃ آل عمران میں ہوگی بات۔ تو یہودی کتاب کا علم جانتے تھے، تورات کے عالم تھے، لیکن باوجود علم کے وہ عمل سے کوتاہ تھے، اور نہ صرف یہ کہ بد عملی کا شکار تھے بلکہ کتاب میں تحریف کرنا اور بھی بہت ساری برائیوں کا مجموعہ تھے۔ یہ موضوع اسی پر ہی آگے چلتا رہے گا طویل۔ ان میں سے ایک برائی یہ ہے کہ لوگوں کو تو نیکی کا کہتے رہتے ہو لیکن خود تم نیکی نہیں کرتے۔ تو حالانکہ تم کتاب میں پڑھتے بھی ہو کہ جو صرف لوگوں کو کہتا ہے خود عمل نہیں کرتا، تو کس قدر بڑا جرم ہے، لیکن اس کے باوجود تم غور و فکر نہیں کرتے۔ یہاں دو باتیں ہیں، لوگوں کو کہنا اور خود عمل نہ کرنا۔ تو ان دونوں کو جمع کرنا جو ہے نا، یعنی ایک ہے کسی کو کہنا، یہ نیکی ہے، اور خود عمل نہ کرنا یہ برائی ہے۔ تو جو نیکی ہے اس پر ملامت نہیں کی جا رہی انہیں، بلکہ جو برائی ہے اس پر ان کی مذمت ہو رہی ہے، انہیں اس پر ڈانٹا جا رہا ہے۔ اب کوئی شخص خود بھی نیکی نہیں کرتا یا کسی چیز پر ان کا عمل نہیں ہے تو وہ دوسروں کو بھی نہیں کہتا، تو یہ دو جرم ہی کر رہا ہے، خود بھی نہیں کر رہا اور دوسروں تک دعوت بھی نہیں دے رہا۔ ایک ہے دوسروں کو دعوت تو دیتا ہے، خود عمل نہیں کرتا، تو یہ ایک جرم کر رہا ہے۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی ہے وہ اس پر نہیں کی کہ وہ لوگوں کو کیوں کہتے ہیں، وہ مذمت اس پر ہے کہ خود عمل کیوں نہیں کرتے۔ تو یہ فرق ہمیں سمجھنا چاہیے۔ کچھ لوگ اس بات پر نالاں ہوتے ہیں کہ جی وہ فلاں بندہ ہے، وہ خود تو عمل نہیں کرتا، لوگوں کو بڑا کہتا رہتا ہے، تو اس کا عمل دوسروں کو کہنے والا وہ ٹھیک ہے، اس کی تو تعریف ہونی چاہیے۔ خود عمل نہیں کرتا یہ غلط ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اور جو شخص خود عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی کہتا ہے، اصل تو یہ ہے دعوت کا عمل اور کردار۔ لیکن اگر دوسروں کو کہتا رہے خود عمل نہ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم کے اندر ایک شخص کی انتڑیاں ساری کی ساری اس کے پخانے کے راستے باہر نکل جائیں گی، اور وہ ان کے گرد چکر لگا رہا ہوگا، جس طرح گدھا جو ہے وہ چکی کے گرد گھومتا ہے یا کولو کے گرد گھومتا ہے۔ تو لوگ اس کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ تم تو ہمیں بھی نیکی کا کہا کرتے تھے، ہمیں برائی سے منع کیا کرتے تھے، تو آج تمہارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں میں تمہیں کہا کرتا تھا نیکی کرنے کا لیکن خود نہیں کرتا تھا، تمہیں میں برائی سے منع کرتا تھا اور خود اسی کا ہی ارتکاب کیا کرتا تھا۔ تو یہ معاملہ بڑا سنگین ہے۔ تو جو چیز ان میں سے درست ہے اس کو جاری رہنا چاہیے، اور جو غلط ہے اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ یہ ہے اس آیت کا مقصود۔ یہ نہیں ہے کہ اگر خود
عمل نہیں کر رہے تو دعوت کا سلسلہ بھی بند کر دیں اور کسی کو کہنا بھی چھوڑ دیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ استعینوا یہ عون سے ہے، عون مدد کرنا، اعانت ہمارے ہاں چلتا ہے اردو میں، اعانت، استعانت بھی چلتا ہے، تو اعانت، استعانت، تعاون، معاون، یہ سارے ایک ہی لفظ ہیں۔ تو عون ہے ان سب کا اصل، عین، واو اور نون، عون۔ تو عین کے نیچے چونکہ یہاں زیر ہے تو زیر کے بعد پھر واو پڑھنا مشکل ہوتی ہے، تو وہ یا سے بدل دیتے ہیں اس کو۔ تو عون مدد کرنا، استعانہ مدد چاہنا، مدد طلب کرنا، کسی سے کہنا کہ میری مدد کرو، تو مدد طلب کرو صبر کے ساتھ۔ مشکلات آ گئیں، کوئی پریشانی آ گئی ہے تو رونے پیٹنے سے، واویلا کرنے سے، ماتم کرنے سے وہ مصیبت کم نہیں ہوگی اور بڑھ جائے گی۔ وہ مصیبت تا دیر پھر ساتھ چلتی رہتی ہے، کیونکہ بندہ رونے دھونے میں لگا رہتا ہے اور وہ مصیبت تازہ رہتی ہے۔ ایک زخم ہو گیا ہے، اب آپ اس زخم کو چھیلتے رہیں گے تو وہ زخم تو کبھی بھی نہیں بھرے گا، وہ اذیت اور تکلیف ساتھ ساتھ چلتی رہے گی۔ اور اگر آپ اس زخم کو کچھ نہ کہیں، صبر کریں، آہستہ آہستہ وہ زخم خود بخود ٹھیک ہوتا چلا جائے گا اور آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی غم ہے، کوئی مالی نقصان ہو گیا ہے، تو بجائے اس کے کہ مسلسل اس کا ذکر ہی کرتے چلے جائیں تو وہ تو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں۔ تو صبر کرنا چاہیے، برداشت کرنی چاہیے، حوصلہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ تو صبر جو ہے اس کے ساتھ وہ زخم آہستہ آہستہ مندمل ہو جاتا ہے، وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ اور نماز، یہ نماز انتہائی اہم چیز ہے پریشانیوں اور مصائب اور مشکلات کو دور کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں، کانا اذا حزبہ امر صلی، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل پیش آتی تو آپ نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو مشکلات میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں نوافل کی کثرت کی جائے، نماز پڑھی جائے، تو اللہ تعالیٰ سے نماز کے اندر اور نماز کے باہر بعد میں دعا کی جائے۔ تو یہ طریقہ ہے ان چیزوں کو، ان پریشانیوں کو اپنے آپ سے دور کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا بھی یہی ذریعہ ہے، صبر اور نماز۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک یہ چیز بہت بڑی ہے مگر ان لوگوں پر جو ڈرنے والے ہیں ان پر یہ بڑی نہیں ہے۔ یعنی یہ صبر کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، یہ دونوں کام ہیں بڑے مشکل ہیں، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں نا، ان پر یہ مشکل نہیں ہے، ان کے لیے تو بڑا آسان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ تو وہ ڈرنے والے کون ہیں؟ الذین، وہ جو یظنون، یقین کرتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ بے شک وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے۔ ملاقو، یہ ملاقات اردو میں استعمال ہوتا ہے، لقاء لفظ ہے عربی میں، لقاء اسی سے ہیں یہ سارے۔ تو ملاقو ربہم، اپنے رب سے وہ ملنے والے، انہیں پتہ ہے ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں بیٹھے رہنا، ہم نے چلے جانا ہے، ایک وقت تک کے لیے ہیں۔ جب یہ دنیا عارضی ہے تو پھر اس کے دکھ بھی عارضی ہیں، اس کی پریشانیاں بھی عارضی ہیں، اور ان پریشانیوں کے نتیجے میں ہمیں جو اجر کا وعدہ کیا گیا ہے وہ دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو یہ سوچ کر اپنے آپ کو وہ مطمئن کر لیتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انہیں پتہ ہے ہم نے یہاں سے چلے ہی جانا ہے، جب اللہ کی طرف ہی جانا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ بنا کے رکھیں، پھر نماز پڑھیں، اللہ سے ہی مدد مانگیں، اس لیے کہ سارے اختیارات کا مالک وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔